الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم۔ کیا جنات اور شیاطین یہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں داخل ہو سکتے؟ انسان کے جسم میں حلول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ داخل ہو کر ان کا عمل دخل ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیں، علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک جنات و شیاطین کا انسان کے جسم میں داخل ہونا اور داخل ہو کر کے ان کا عمل و دخل یہ ممکن ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ معتزلہ وغیرہ کے نزدیک جو ہے جنات اور شیاطین یہ انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ اس بات کا اعتراف تو کرتے ہیں، اقرار تو کرتے ہیں کہ جنات کا ثبوت ہے، قرآن سے ہے، احادیث سے ہے، شیاطین کا ثبوت ہے اور خبائث اور خبوث کا ثبوت ہے، لیکن وہ انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتے، انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ معتزلہ کے نزدیک ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ یار ایک جسم کے اندر دو روحوں کا سما جانا، دو روحوں کا اکٹھا ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان ایک جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے اور پھر ایک جنات کی روح اور شیاطین کی روح بھی اس کے جسم میں آ جائے، نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جنات کے اجسام کے بارے میں یہ ثابت شدہ ہے، یہ بات محقق ہے اور یہ قطعی ثبوت ہے کہ ان کے جو اجسام ہوتے ہیں وہ ہوا کی طرح بالکل رقیق و لطیف ہوتے ہیں، بہت ہی باریک ہوتے ہیں، انسان کے جسم کی طرح وہ دبیز نہیں ہوتے، تو ان کے انسانی اجسام میں داخل ہونے میں کوئی مزاوقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی استحالہ نہیں ہے، کیونکہ ہوا اور سانس جو ہمارے لیے قیام زندگی ہے، ہوا اور سانس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا، وہ ہمارے بدن میں سرایت کرتے ہیں، ہمارے بدن میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے بدن میں حلول کرتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، جبکہ وہ ہوا اور سانس سے باریک چیزیں ہیں۔ یہی حال انسان کے جسم کے اندر جنات کا دخول بھی ہے۔ جنات ایک باریک چیز ہے، ایک رقیق چیز ہے، ایک لطیف چیز ہے، جس طریقے سے ہوا ایک رقیق چیز ہے اور ہوا جس طریقے سے انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے ایسے جنات بھی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ آیت کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہو کہ قیامت میں سود خور کی جنون کی حالت کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی گئی جس کو شیطان نے لپٹ کر کے خپتی کر دیا اور پاگل کر دیا اور مجنون کر دیا اور دیوانہ کر دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصیب کا لپٹ جانا ممکن ہے، اور اس کی حقیقت یہ کہ جنات میں جو ہے بعض خبیث ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے مسلط ہونے کی وجہ سے انسان بدحواس ہو جاتا ہے، پاگل و مجنون ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے سورہ بقرہ کی اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ انسان کے جسم کے اندر جنات داخل ہو سکتے ہیں اور ان کا عمل دخل ممکن ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے جس کو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے، اس طرح دوڑتا ہے جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ شیطان اور جنات یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دو واقعہ بیان کروں گا، وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ جنات اور شیاطین یہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، داخل ہو کر کے انسان کو پریشان بھی کر سکتے ہیں اور یہ اپنا عمل و دخل بھی دکھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو روایت ہے وہ صاحب البدایہ والنہایہ نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میرا گزر ایک پانی کی جگہ سے ہوا، یعنی ایسی آبادی میں ہم پہنچے جہاں پانی اویلیبل تھا، پانی دستیاب تھا۔ وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس لڑکے پر دیوانگی طاری تھی، کسی جن یا شیطان کے اثرات بد میں وہ گرفتار تھا لڑکا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک پکڑ کر کچھ جنات اس شیطان سے کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا، انی محمد، میں محمد ہوں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب سفر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، جرنی ہماری اینڈ ہو گئی اور جب ہم واپسی کرنے لگے تو ہم پھر دوبارہ جب اس پانی کی وادی میں پہنچے جہاں پر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر کے حاضر ہوئی تھی، وہ عورت اتفاق سے مل گئی تو ہم نے اس عورت سے اس کے بچے کی حالت دریافت کی کہ آپ کے بچے کی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے اس کا۔ اس عورت نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
آپ کے جانے کے بعد یا آپ کی دعا کے بعد اس لڑکے میں کوئی تشویش کی بات نہیں دیکھی، یعنی وہ بالکل اچھا ہو گیا ہے اور سارے اثرات بد زائل ہو گئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا، مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے، یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر کے حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ میرے بیٹے پر جنون کا اثر ہے، جس کا دورہ ہر دن پڑتا ہے، صبح اور شام پڑتا ہے، کبھی بھی پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس لڑکے کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا دی، چنانچہ اس لڑکے کو ایک بری قے ہوئی جس کے ذریعے سے اس کے پیٹ سے ایک ایسی ہیبت شے نکلی، ایک ایسی ہیبت ناک شے نکلی جیسے دوڑتا ہوا کالا پلا ہو۔ تو میرے بھائی یہ دو روایتیں ہیں، ایک حضرت یعلا بن مرہ کی جو روایت میں نے ذکر کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت میں نے ذکر کی۔ ان دونوں روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات اور شیاطین یہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ جناتوں میں بعض خبیث ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں حلول کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہوا باریک ہوتی ہے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے، اسے جنات بھی باریک ہوتے ہیں، لطیف ہوتے ہیں، رقیق ہوتے ہیں، وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اپنا عمل دخل کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک روایت بھی میں نے پیش کر دی، ایک آیت بھی ذکر کر دی، الذین یأکلون الربا، سود سے متعلق جو مشہور آیت ہے۔ ان دونوں واقعوں سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات اور شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں، ایسی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دعا کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا، کسی جنات اور شیاطین کو انسان کے جسم سے نکالنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس دونوں بچوں کے جسم میں سے جنات اور شیطان کو نکالا۔ تو جہاں یہ بات ثابت ہوگی کہ انسان کے اندر جنات اور شیطان داخل ہو سکتے ہیں، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ انسانی جسم میں جن کا عمل دخل ممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے جنات کی علامات کیا ہیں، ایک دوسری ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے میں نے 15 علامات ذکر کی ہیں کہ جس کے اندر یہ 15 علامات ہوں، اپنی تشخیص کروائے، اپنا استخارہ کروائے۔ آگے کی ویڈیو کس چیز سے ریلیٹڈ، کس چیز سے متعلق آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جادو سے متعلق، نظر سے متعلق، جنات سے متعلق، تو کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔